بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب اور اپنے آپ کو عبد ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کا ہمیں دیکھنے کو ممکن ہے۔ شام کی جو یہاں پر ایک کانسرٹ ہے وہ بھی مل جائے گا کہ ہم میں سے ہی بہت سے لوگ یہاں سے اٹھنے کے بعد اٹھ جائیں گے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ جو بین بین آج کا مسلمان ہے بشمول میرے اپنے، کہ وہ ایک خاص سسٹم میں رہتے ہوئے جب وہاں سے باہر جاتا ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب مسجد میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، کسی ایک سیشن میں ہے تو وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے اٹھ کے گیا تو بالکل لٹرلی چینج ہو چکا ہے۔ تو یہ جو بین بین کی کیفیت ہے، اس سے مسلمان کیسے نکل سکتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہو اور پھر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں قرآن کے صرف اسی حصے کو مانوں جس میں مجھے اللہ نے کہا ہے، بجائے اس کے کہ میں طاغوت کے نظام کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ہو کے چلیں۔ یاد رکھیے گا، چھوٹے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ آپ نے اس طاقت کا پہلے احساس اپنے اندر لے کے آئیں، اس طاقت کا کہ یہ طاقت ہے کیا، اس کی سمجھ اپنے اندر لے کے آئیں کہ جب زیادہ تر لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو فرد جو ہے نا، انڈیویجول، وہ اس گروپ کی اس ایکشن کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ صحیح کام ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہے، یہ غور سے سمجھیں۔ اگر آپ نومیرکلی پاور میں نہیں آئے تو ریلیز ان کانسرٹس کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ آپ کو بڑا کانسرٹ کرنا ہے کسی اور ہی جگہ پہ، کوئی اور دھن بجے گی، وہ ادھر اذانوں کی آواز آئے گی، مگر وہ آپ خانقاہوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوط کی بستی تباہ کرنی تھی نا، لوط علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ نکلو۔ سوچیں ذرا، لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ کچھ زاہدین ہیں ادھر ابھی، ان کو ساتھ لے کے چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، جو ساتھ جائے گا اس کی لسٹ آ گئی تھی، کیونکہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بات 3-4 بندے ہیں، نہیں ہو رہے باقی ایکٹیویٹ، اپنے اپنے گھر بچا رہے سارے۔ پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ پہلے زاہدین مار، ان کے مولی مار جا کے، یہ خانقاہیں کھول کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے تم دنیا میں، سمجھ رہے ہیں؟ سو طاغوت کے سسٹم کو ایٹ لیسٹ داد دیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے جتنے مرضی پیسے دے دیں، جتنی مرضی میری تعریفیں کر دیں، مگر مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں آپ کے کانسرٹ پہ نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ گالیاں دیں گے، ڈنڈے ماریں گے تو میں آپ کی اس علم کے سیشن پہ بھی نہیں آؤں گا، کانسرٹ تو دور کی بات۔ آپ کو پتہ ہے اس فطرت کا، ہم سب کو پتہ ہے نا۔ کیا نام پتر آپ کا؟ اب ثاقب طاہر محمود طاہر بیٹا، جس کو تھپڑ مار کے اپنے گھر بلایا جاتا ہے وہ آپ کے گھر مرضی سے نہیں آتا، وہ کانسرٹس پہ عزت سے بلا رہے ہیں اپنے، اور آپ جا رہے ہیں اور مسجد والے تھپڑ رسید کر رہے ہیں، تذلیل کر کے بلا رہے ہیں، اس لیے ہم جا نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر آپ کو کلب انڈاؤمنٹ افیکٹ دے رہا ہے، انڈاؤمنٹ افیکٹ پر جاتا ہے بندہ، ادھر آئسولیشن دے رہا ہے۔ ظاہر ہے ایلینیٹ کرتی ہے مسجد مجھے، کیوں جائیں گے آپ؟ میں مسلمانوں کے پاس جا کے کافر فیل کروں تو میں پاگل ہوں ان کے پاس جاؤں؟ میں نے اتنا کرخت مسلمان کبھی ہسٹری میں نہیں پڑھا، نہ دیکھا ہے دنیا میں، جتنا پاکستانی حجابی اور پاکستانی داڑھی والا ہو گیا۔ لوگوں کو دیکھتا ہی جہنم کی نظر سے، آپ کو اور مجھے پتا ہے طاہر دونوں کا۔ کیوں؟ اس کی نیت میں نہیں خرابی ہوتی، اس کو آپ کے اور میرے گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہوتی، بات تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے مگر ایلینیٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو پتا تھا کون کافر ہے کون نہیں؟ صرف کفار کو اسلام پریزنٹ ہوا، میرے نبی کے علاوہ کس کو پتا تھا اسلام کا؟ وہ اگر ججمنٹ پاس کرتے تو پوری دنیا فارغ ہو جاتی، صرف اہل بیت مسلمان رہ جاتے، پوری دنیا کے کفار کو مسلمان کیا میرے نبی نے، جنت میں داخل کیا اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے۔ نبی اسلام نے شاہ فرمایا میری مثال تمہارے ایسی ہے جیسے تم آگ کے الاؤ کی طرف بھاگ کے جا رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے ہاتھوں سے بچا رہا ہوں۔
سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دھکیل رہے اسلام سے باہر کہ یہ تو بھی کافر, تو بھی حرام, تو بھی کافر, یہ بھی کافر, شیعہ بھی کافر, تو سنی بھی کافر, تو دیوبندی بھی کافر. اور میں کیسے اس کلب میں جاؤں جہاں پہ میں کافر ہوں؟ میں کیسے اس گھر میں جاؤں جہاں میری عزت نہیں ہے؟ عاطف اسلم میں کانسرٹ پہ جفیاں پڑتی ہیں مجھے, میرے ساتھ مل کے ناچتے ہیں سارے, کیوں نہ جاؤں میں ادھر؟ پتہ نہیں آپ تو شرابیں بھی چلتی ہوں گی, سمجھ رہے ہیں؟ اور کون سی کانسرٹ ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرے وہ جو تھیٹر آپ کے جو سنیما ہالز ہیں ادھر جائیں آپ, کسٹمر سروس. سوچیں پاپ کارن اور یہ وہ سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے. مسجد میں جاؤ, ٹخنوں سے اوپر نہیں سلوار, یہ نہیں, نکلو ادھر سے, ٹوپی نہیں پہنے بھی, جو بندی لگتے ہو, ہاتھ ایسا کیوں کیے میں تم نے ساحل ادیب؟ کانسرٹ پہ ایسے نہیں ہوتا نا, کانسرٹ پہ اپریشیٹ کرے, لوگ بھاگ رہے ادھر. سسٹم جو طاقت پکڑتا ہے فطرہ کو آواز دے دیتا ہے, 2 نمبر سسٹم, فطرہ 1 نمبر پکڑ لیا انہوں نے. میں اس حجابی لڑکی اور اس داڑھی والے لڑکے سے مخاطب ہوں کہ اخلاق کے محمدی نہیں ہوگا, آپ کے کلب میں لوگ نہیں آئیں گے. مکے کے سب سے اپنی بچیاں دفنانے والے کافر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اور یہاں پہ شریف نیک مسلمان ہمارے ہاتھوں میں بیعت نہیں ہو رہے. جو بچیوں کی واقعی عزت کرتے ہیں, کبھی زندگی میں نہ سوچ سکیں کسی لڑکی کو ہاتھ اٹھانا دفنانا, وہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. وہ بچیاں دفنانے والے میرے محمد کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں اور اپنا دین بدل رہے ہیں, اور دنیا میں سب سے بڑے کام کرنے کے کارنامے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ سادہ لوگ مسلمان ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. مسلمان کیوں کہ نہیں, تیرے کلب میں نہیں جانا, تیرے سے بہتر عاطف اسلم میں کانسرٹ کر لیں گے. سو ریئلائز آور مسٹیک. دے آر یوزنگ دا رائٹ ٹیکنیک فار دا رانگ پرپز. وی آر رائٹ پرپز, رانگ ٹیکنیک. دیٹس دی الٹیمیٹ ٹروتھ. میں کل ایک جمعیت کے سیشن میں تھا, اور اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی ایج کے ہیں, ملین صاحب سے آپس میں اکٹھے ہوں. اینڈ آئی سیڈ جمعیت کے کتنے ممبر ہیں؟ ہی ٹولڈ می دی اکاؤنٹ. اینڈ آئی سیڈ یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 80% زیادہ. تجھے تو 80% لوگوں نے تیرے اپنے گھر میں ایکسیپٹ نہیں کیا, تو میں کیسے ایکسیپٹ کروں باہر سے آ کے؟ تیری اپنی ایج کے لڑکے لڑکیاں تجھے ایکسیپٹ نہیں کرے. کہتا نہیں سر ہم سیکولرز کو اجازت نہیں دیتے ہیں. نا تو بتائے گا کہ اسلام میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا؟ تیرے تو گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں, کون آئے گا تیرے گھر میں؟ جب آپ اسلام کا نام لیں گے, یو ویلکم ایوری ون. دے شوڈ میلٹ بائی یور اخلاق. میلٹ, کتنا پیار ملتا ہے ادھر. مگر ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم پیار نہیں کریں گے کسی سے. بھویں ایسے لکیریں ایسے ماتھے پہ, بھویں تنی ہوئی, دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, غلطیاں نکال رہے ہیں. Sorry. That's why they're succeeding in. That's why we are not. We have the right book. We have the right purpose. We have the right prophet. They have all the wrong prophets. ان کے prophets میں تو PROFIT لکھا ہوا ہے, مگر جا رہے ہیں ادھر. وہ کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اخلاق کا استعمال کیا تھا.